بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین مجلس، ملکپور مرزا کے اور اس یونین کونسل کے میرے غیور بزرگوں، نوجوانوں، بھائیوں، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مسلم لیگ نون کے تمام اکابر، میں سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ میں ملک منشا صاحب، ان کے بھائیوں، ان کے بیٹوں، ان کی پوری فیملی، پوری ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس خوبصورت مجلس کا انعقاد کیا اور جو انہوں نے آج ملک پر آنے کی آمد میں جو میرا استقبال کیا، جو مجھے محبت دی۔ انشاءاللہ میرا یقین اور ایمان ہے کہ یہ محبت ساری زندگی میرے کندھوں پر قرض رہے گی اور میں اس محبت کا انشاءاللہ وفا اور خدمت کے ساتھ انشاءاللہ اس محبت اور خدمت کو لٹاؤں گا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، میں اکثر کہتا ہوں اپنے بزرگوں کو، نوابزادہ غضنفر علی گل صاحب کو، نوابزادہ طاہر الملک صاحب کو میں کہتا ہوں یقین جانیے آپ خوش قسمت ہیں جن کو ایسی زرخیز زمین، ایسے وفادار غیرت مند ساتھی ملے ہیں۔ آپ اگر ان کی خدمت کریں، ان کے اندر رہیں تو پوری زندگی آنے والے 100 سالوں میں بھی آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ اتنی زرخیز زمین ہے، اتنے وفادار لوگ ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ بے لوث ساتھی ہیں۔ میں جب بھی ان کے حلقے میں آیا ہمیشہ میں نے دیکھا کہ نوابزادہ فیملی کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ 50، 100، 200، 400 میں نہیں اکٹھے ہوتے، ہمیشہ ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو میں ان سے بھی یہی کہتا ہوں کہ خدا را آپ لاہور گجرات سے واپس لوٹ آئیں، اجنالوں کو آباد کریں، یہ زندگی بھر لوگ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور انشاءاللہ آپ کے مد مقابل ہمیشہ چور رستے سے اقتدار میں آتے ہیں، وہ ہمیشہ نادیدہ قوتوں کے کندھوں پر بیٹھ کر آتے ہیں، وہ عوامی خدمت یا عوامی ووٹ لے کر نہیں آتے۔ اور انشاءاللہ اب اللہ کے فضل و کرم سے ان کے وہ رستے بھی ہم نے بند کر دیے ہیں اور انشاءاللہ یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اللہ نے جب یہ الیکشن کا موقع دیا، یہ بہت جلد یہ میدان سجنے والا ہے، یہ میدان لگنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور مجھے زندگی دی، اسی مٹی میں ان کو دھول چٹائیں گے انشاءاللہ، انہیں عبرتناک شکست دیں گے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح ضلع کے الیکشن میں ہم نے انہیں عبرتناک شکست دی، 2018 میں آپ نے دیکھا کہ اس حلقے میں ان کو جتانے کے لیے تحصیل گجرات میں پی ٹی آئی کو ختم کیا گیا، یک طرفہ الیکشن کروا کے انہیں الیکشن جتوایا گیا۔ وہ الیکشن نہیں جیتے، وہ عوام کے ووٹوں سے نہیں جیتے بلکہ بوٹ پالش کرنے کی وجہ سے جیتے۔ اب انشاءاللہ وہ پالش والا برش بھی انشاءاللہ توڑیں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے اب ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہر محاذ پہ ان کا راستہ روکیں گے۔ میرے ساتھ تو وہ پنجہ زمائی 2008 سے کرتے آ رہے ہیں، پھر وہ بلدیاتی الیکشن میں بھی کر چکے۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے میں انشاءاللہ اس یقین سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، اس حلقے کے الیکشن کو بھی میں اپنا الیکشن سمجھ کر اپنی بزرگوں کے ساتھ، اپنے بھائی نوابزادہ طاہر الملک کے ساتھ، میجر معین صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر الیکشن لڑوں گا انشاءاللہ۔ اور اللہ نے چاہا تو اسی حلقے میں ان کو دھول چٹائیں گے۔ اور یہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ میرے مقابلے میں الیکشن لڑیں گے،
میرے بھائیوں انشاءاللہ ایسے 10 لائی کے بیٹے بھی مل کے آ جائیں تب بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس فقیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تب بھی اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ میری تو خواہش تھی، میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے سیاست ہی 13 میں یہاں سے شروع کی تھی، میں نے MNA کا الیکشن لڑنے کا آغاز ہی یہاں سے شروع کیا تھا۔ وہ تو اللہ کا شکر کہ ہماری سارے ساتھی پرانے، ہم ساری وہ پارٹی جو پیپل پارٹی میں کٹے تھے وہ مسلم لیگ نون میں آگے، نواب زادہ مدر صاحب آئے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں واپس اپنے حلقے میں گیا اور یہاں سے ہم نے ان کو عبرتناک شکست دی۔ اب بھی میرے بھائیوں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم انشاءاللہ، میں نے کہا کہ یہ جلد یہ ان کے بندھن ٹوٹنے والے ہیں، یہ اب PTI کو بھی دھوکہ دینے والے ہیں۔ اگلے دن بیٹا کہہ رہا تھا کہ عمران خان گھبرانا نہیں، تو باپ کہہ رہا تھا کہ پیٹرول کی قیمتیں واپس نہ لی تو ہم شاید مشکل سے آپ کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کے باپ کا اشارہ آ چکا ہے کہ ان سے الگ ہو جاؤ، اور یہ وقت آنے والا ہے۔ یہ اسی عمران خان کو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں یہ اسے بھی دھوکہ دیں گے، کیونکہ ان کی سیاست ہی دھوکہ دہی اور تھانے دار کی تھانے داری پہ، انہوں نے بندوق بردار اور تھانے دار کا استعمال کر کے ہمیشہ سیاست کی ہے۔ اب بھی آپ دیکھیں جہاں جاتے ہیں بندوق بردار جتھے اکٹھے کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں تھانے دار کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا کہ اب انشاءاللہ مسلم لیگ نون گجرات کے اندر ایک بڑی عوامی جماعت ہے، یہ گجرات کے اندر نہیں پورے ملک کے اندر یہ نواز شریف کے دیوانے کھڑے ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ میں نے کہا کہ آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ گجرات کی ہر سیٹ پر ہم انہیں عبرتناک شکست دیں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، ہمارے ساتھ ہر 10 سال میں یہ دھوکہ ہوتا رہا، یا مارشل آرٹ براہ راست لگتے رہے یا پھر عمران خان جیسے تجربے ہوتے رہے، لیکن اب ہمارے اندر سیاسی شعور بیدار ہونا چاہیے، ہمیں سیاسی حقیقت سے آشنا ہونا جانا چاہیے، ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ ووٹ کاغذ کا ٹکڑا نہیں، اسے ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ اب ہم نے یہ ووٹ بھی جس کا حق ہے، جس جماعت کا حق ہے، اس نہ صرف اسے دینا ہے بلکہ اسے دے کر پھر اس کا پیرا بھی دینا ہے۔ اور ہم نے جس طرح اس ادوار میں ان خفیہ ہاتھوں کو بے نقاب کیا ہے، اسی طرح آنے والے دور میں انشاءاللہ ہر طاقت، ہر قوت کا رستہ بھی روکنا ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ مسلم لیگ کو بھی دوبارہ لے کر آنا ہے اور نواز شریف کو چوتھی دفعہ اس ملک کا وزیر اعظم بنانا ہے۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں آپ کا کم ہے۔ میں آپ کی عظمت کو سلام کہتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ میرا حلقہ، میرے لوگ بہت وفادار ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ میرے لوگوں نے ہمیشہ ہر محاذ میں میرے ساتھ کھڑے رہے، چاہے جس طرح کے بھی حالات ہوئے وہ میرے ساتھ ڈٹے رہے۔ لیکن میں جب یہاں آتا ہوں تو میں جب نواب صاحب کے ساتھ لوگوں کی محبت دیکھتا ہوں تو پھر میں نے کہتا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ خوش قسمت ہو کے بدقسمت ہیں کہ نالائق اور نااہل اس حلقے سے جیت جائیں۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ اتنی وفاداروں کی، اتنے بزرگوں کی فوج آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو کوئی شکست دے دے۔ میں نے اب بھی کہتا ہوں کہ اپنے رویے پر نظر ثانی کریں، اپنی عوامی سیاست کو دن رات ایک کر دیں، اپنے لوگوں میں گل مل جائیں، ان کے پہرے دار بن جائیں۔ انشاءاللہ یہ ساری زندگی آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی شکست نہیں ہونے دیں گے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، انشاءاللہ ہم سب نے مل کے مسلم لیگ نون ایک خوبصورت گلدستہ ہے۔
مسلم لیگ نون عوامی سیاست پر یقین رکھتی ہے، لوگوں کی خدمت پر یقین رکھتی ہے۔ مسلم لیگ نون انتقام کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتی، مسلم لیگ نون ترقی پر یقین رکھتی ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود پر یقین رکھتی ہے، لوگوں کی خدمت پر یقین رکھتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمیں ہماری وراثت میں ملا ہے، ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہی سکھایا ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کی صرف خدمت کرنی ہے، صرف خدمت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی مشن پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں یہ استقامت عطا فرمائے کہ ہم ساری زندگی اپنے اس دیے ہوئے والدین کے ورثے کی حفاظت کریں اور ان کی خدمت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو جائے۔